قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، اس سے پہلے رکوع میں قرآن نے دلائل دیے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ لو، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ ایسا کلام کر رہے ہیں کہ تمہارے سارے شاعر اس سے عاجز آ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی پہ قرآن نے کہا تھا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن گھڑا جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو تصدیق کر رہا ہے تورات اور انجیل کی، اس کے مضامین وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے ہیں، یہ ایک ہی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو اس طرح پھر توحید کے دلائل دیے تھے پچھلے رکوع میں، ان دلائل کی اتمام حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے بحث ختم کر دیں۔ یہ ظاہر ہے مخصوص قسم کے مشرکین سے خطاب کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی نے پھر ان سے بحث ختم کر کے دوسروں سے شروع کر دی، ان کو سمجھانا شروع کر دیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ آپ ان کو کیا کہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کریں فَقُلْ، تو آپ کیا کہہ دیں لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے میرے عمل کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی تبلیغ کرنے دو، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لے کر آؤ، میں زبردستی نہیں کر رہا، لیکن مجھے زبردستی فورس نہ کرو کہ میں تبلیغ نہ کروں، میرے ایک کانسیپٹ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک رائے ہے اور میرا ایک عقیدہ ہے، تو میں اس کا پابند ہوں، میں تمہارے عقیدے کا پابند نہیں ہوں۔ تم اگر بت پرستی کر رہے ہو تو کرتے رہو، انتم بریئون مما اعمل، جیسے میں جو عمل کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو، تم سے نہیں سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کو کیوں نہیں پوچھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچار کیوں کرتے تھے، تو تم اس سے بری ہو، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور باپ دادا کی غلط رسومات میں پیروی کر رہے ہو، تو جیسے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں تو ایسے ہی میں جو کچھ کر رہا ہوں تم بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہو، تو پھر بحث کیسی ہماری؟ یعنی یہ جملہ اصل میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تمہارا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن میرا کانسیپٹ ہے تو میں تمہارا کانسیپٹ قبول کیسے کر لوں؟ اپنی رائے زبردستی مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہو؟ تو جس نے میری بات پہ یقین کرنا ہوگا کر لے گا، مجھے آزاد چھوڑ دو، جس نے تمہاری بات کو فالو کرنا ہوگا تمہاری بات کو فالو کر لے گا۔ تو ہم دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو پھر وہ روکنے کا اہل بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دفتر میں آپ کا ایک امپلائی ہے، وہ کوئی چوری کرتا ہے تو آپ کا آفس اور آپ کے جو ہے نا وہ باس پہ بات آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ بھائی میں یہاں دفتر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے کیا تو جہاں تم پکڑے جاؤ گے میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تو ایسے موقع پہ اس باس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت پہ سختی کرے، تو کوئی بھی ایسا کام جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو تو اس دوسرے کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو زبردستی روک لے۔ لیکن جب اثر نہیں پڑ رہا، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا بھائی ہندو اگر مندر میں جا رہا ہے، مسلمان مسجد میں جا رہا ہے، تو آپ نہ کسی کو مندر میں جانے سے روک سکتے ہیں زبردستی، نہ کسی کو مسجد میں جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ میں زبردستی کسی ہندو کا جب مندر سے روکوں گا کہ جب میرا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر مندر گیا تو قیامت میں میری ٹھکائی ہوگی، تو ظاہر ہے میری کیوں ٹھکائی ہوگی، وہ جانے، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اور ہندو مجھے مسجد سے جانے سے اس وقت روکے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر میں نے مسلمان کو مسجد جانے دے دیا تو قیامت کے دن میری پکڑائی ہوگی، تو ظاہر ہے کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ بحث ختم کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارچر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، زبردستی آپ کی دعوت میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس خط کو ختم کرنے کا یہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا کہ اے نبی اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس عمل سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس عمل سے بری ہو جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قل یا ایھا الکافرون میں تھا نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ومنہم من یستمعون الیک، یہ تو وہ لوگ تھے جو بات سننا ہی پسند نہیں کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں من یستمعون الیک جو